10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن وہ خاص دن ہے جب نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور اہل بیت پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے جو رنج و الم میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی لاشوں کو تپتی ریت پر رکھ کر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے اور خاندان رسول کی بیٹیوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر دوڑایا گیا۔ جب بھی ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے گھوڑے کا ذکر بھی ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جس نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کا کیا نام تھا؟ آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور میدان کربلا میں اس گھوڑے کا کیا خاص کردار تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے اسی خاص گھوڑے کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے اس کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند کھڑا تھا۔ اس گھوڑے کی رفتار اتنی تھی کہ جب یہ دوڑتا تو ایسا لگتا کہ جیسے یہ دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اور اسی لیے اس گھوڑے کو ذوالجناح یعنی 2 پروں والا گھوڑا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے اس گھوڑے کے ساتھ کافی لگاؤ تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ہمراہ اس گھوڑے کے ساتھ کھڑے تھے کہ دور سے حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ ذوالجناح نے جب یہ سنا تو وہ فوراً آپ کے قدموں تلے جھک گیا تاکہ آپ اس پر بآسانی سوار ہو سکیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہی گھوڑا ہے جو کہ بیٹا یوم عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا تحفے کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح اور امام حسین کا یہ پیار ایسے ہی چلتا رہا، اور واقعہ کربلا کے دوران اسی گھوڑے نے آپ کے ساتھ وہ محبت اور وفا دکھائی کہ جسے دیکھ کر شاید وفا بھی رشک کرنے لگے۔ 7 محرم الحرام کو جب یزیدیوں نے اہل بیت پر پانی بند کر دیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی مرتبہ پانی پینے کا موقع ملا، مگر اس نے پانی نہیں پیا بلکہ اپنے مالک امام حسین کی طرح ذوالجناح بھی میدان کربلا میں پیاسا ہی کھڑا رہا۔ اس کے بعد جب 10 محرم الحرام کے دن لڑائی کا آغاز ہوا تو امام حسین نے اسی گھوڑے پر بیٹھ کر دشمنوں کا سامنا کیا۔ جب کئی تیر لگنے کے بعد امام حسین زمین پر گر پڑے تو یہ گھوڑا اس پوزیشن میں کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر ایک تیر کو اپنے ہی جسم پر لینے لگا، اور روایات کے مطابق اس دن ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس دن ذوالجناح کے جسم کا کوئی حصہ بھی تیروں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس گھوڑے نے اسی حالت میں 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے آس پاس چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر وہ اپنے مالک حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آیا اور اپنے منہ کو ان کے خون سے رنگنے کے بعد اس قدر زور سے زمین پر اپنا پاؤں مارا کہ پورے میدان میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اس نے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ، یہ اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔
چنانچہ سپاہی جب اس کو لینے کے لیے آگے بڑھے تو ذوالجناح نے ایک بار پھر اس زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا کہ وہ سب کے سب یہاں وہاں بھاگ گئے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو کربلا کے میدان میں موجود تھے، مجھے بتائیں کہ آپ نے وہاں پر کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین ذوالجناح سے نیچے گرے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سن کر امام بہقی رونے لگے اور پھر کہا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے تو وہ گھوڑا آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا کہ کوئی بھی تیر آپ کو نہ لگ سکے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر ایک تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس وقت اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی تیروں سے خالی نہیں تھا۔ اس شخص نے دوبارہ امام بہقی سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا کچھ کہہ بھی رہا تھا؟ امام بہقی فرمانے لگے کہ اس وقت وہ گھوڑا اپنے مالک حضرت امام حسین کے پاس گیا اور بولنے لگا کہ اے میرے مالک، آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ یہ ظالم آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ حضرت امام حسین نے ذوالجناح سے کہا کہ تم خیموں کی طرف جاؤ اور میری بہنوں اور بیٹیوں سے کہو کہ آپ کا حسین اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ گھوڑا خیموں کی طرف بھاگ نکلا اور جا کر بیبیوں کے پاس زور زور سے چیخنے لگا۔ بیبیوں نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو آئی ہے مگر سوار نہیں آیا اور سواری بھی زخموں سے پوری طرح چور ہے، تو یہ دیکھ کر تمام بیبیاں زور زور سے رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان کربلا میں جا رہے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے راستے میں پانی پیا تھا یا ان کو ایسے ہی شہید کر دیا ہے؟ یہ سن کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور پھر تمام بیبیاں زور زور سے رونے لگیں۔ اس کے بعد اس شخص نے امام بہقی سے دوبارہ پوچھا کہ اے امام، اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا؟ امام بہقی نے جواب دیا کہ چونکہ دشمنوں کا لشکر اس بہترین گھوڑے کو حاصل کرنے کے لیے کافی بے تاب تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں رہ کر بھلا کیا کروں گا۔